چیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور باؤنڈ کیا جاتا ہے کہ وہ جب دوائی دیتے ہیں، بے شک ان کی دوائی ان کی اپنی بوٹلز میں ڈسپینس کی جاتی ہے، پر وہ ساتھ پیشنٹ کو ایک پرسکرپشن دیتے ہیں جس کے اوپر دوائیوں کا نام لکھا ہوتا ہے. اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ غلط کرتا ہے، اور اس کے پاس اس کا پورا ایک میکنزم ہے جو کہ نیچے آپ کو سی میں بتایا گیا ہے کہ آپ لوگ ان کو جو پبلک کے پاس کاؤنسل کے پاس جو ہومیوپیتھک کاؤنسل ہے اس کے پاس کمپلینٹس لانچ کرنے کا سسٹم ہے. آفیشیل ای میل جو ہے کاؤنسل کی موجود ہے، اس ای میل کے اوپر لانچ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو پروونشل جو ہے وہ پروونشل ہیلتھ کیئر کمیشنز بھی اس کو دیکھتے ہیں، اور فیڈرل میں اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر ان کے خلاف کمپلینٹس لانچ ہو سکتی ہیں. سر ان کا جواب مکمل طور پہ اس کے اندر دیا گیا ہے. جی شاہدہ رحمانی، میڈم شاہدہ رحمانی، سپلیمنٹری پلیز. جی بہت شکریہ اسپیکر صاحب. جس طریقے سے ابھی چترالی صاحب نے بات کی، جو سوال تھے اس کا کوئی اسپیسیفک جواب نہیں تھا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ حکومت ہومیوپیتھک کو فروغ دینے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے، چونکہ ہومیوپیتھک کونسل کی جو حالت ہے اور جو ڈاکٹرز کی حالت ہے، یعنی جو جس کے نمبر سب سے کم آتے ہیں اور اسے کہیں ایڈمیشن نہیں ملتا تو وہ ہومیوپیتھک میں لیتا ہے، اور پھر ہومیوپیتھک کی بالکل ہی جو ہے اس کی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ اتفاق سے چترالی صاحب نے ایک سوال کر لیا تو اس کا یہ جو جواب آیا یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ جو بھی وہ دوا دیتے ہیں وہ کسی بوتل میں یا کسی چیز میں دیتے ہیں اور اس پہ کوئی نام نہیں ہوتا کہ یہ کون سی دوا دی جا رہی. جی ڈاکٹر نوشی حامد پلیز، آپ تشریف رکھ لیں پلیز، تھوڑا تشریف رکھ لیں. سر میں نے بتایا کہ پرسکرپشن دینا ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اگر وہ نہیں دیتا تو میں نے کمپلینٹ کا میکنزم بتا دیا ہے. دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ حکومت کیا کر رہی ہے، تو سر میری ان سے درخواست ہے کہ ہم لوگ ایک بل جو ہے وہ سینٹ کے اندر ہماری حکومتی ممبر نے پاس کروایا ہے کہ ہومیوپیتھک کا جو بھی ایڈمیشن کے لیے ایف ایس سی کو کمپلسری قرار دیا جائے. ابھی تک ہومیوپیتھک میں ایڈمیشن کے لیے آپ کو میٹرک کی شرط تھی، تو میری گزارش ہے کہ یہ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور وہ نیشنل اسمبلی میں بل آتا ہے تو اس کو پاس کرائیں تاکہ ایف ایس سی منیمم ریکوائرمنٹ بن جائے ہومیوپیتھک میں ایڈمیشن کے لیے. اور سر اس کے علاوہ حکومت جو ہے اس وقت ایک الائڈ ہیلتھ کاؤنسل کا بل جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پہنچ چکا ہے. 2-4 کچھ عرصے میں جب آپ لوگ مناسب سمجھیں گے تو وہ ٹیبل ہو جائے گا، اس کے اندر ہومیوپیتھک کاؤنسل کو بھی اس الائڈ ہیلتھ کاؤنسل کے بل میں لایا جا رہا ہے اور اس میں بہت بہتری آئے گی. تو میری ان سے درخواست یہی ہے کہ جب یہ بہتری کے لیے لیجسلیشنز اس فلور پہ آئیں گی تو اس وقت یہ اس کو پوری طرح سپورٹ کریں تو انشاءاللہ ہومیوپیتھک میں بھی بہتری آ جائے گی. تھینک یو. نیکسٹ کوشچن جناب محمد افضل کوکر صاحب. افضل کوکر صاحب ناٹ پریزنٹ. جی جناب ریاض پچانا صاحب ناٹ پریزنٹ. چودھری فقیر احمد صاحب. کوشچن نمبر پلیز. 43 سر. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری پلیز. سر اس میں گزارش یہ ہے کہ منسٹری آف ریلیجس افیئرس کی بلڈنگ کے آکشن کے حوالے سے میں نے یہ کویشچن کیا تھا، اور اس میں جو میجر چیز تھی وہ یہ تھی کہ محترم جو منسٹر ہیں ریلیجس افیئرس کے، ان کا کوئی بزنس کنسرن ہے، بزنس پارٹنرشپ ہے اس بینیفیشری کے ساتھ جس نے آکشن میں حصہ لیا، یہ اس کو آکشن میں وہ بلڈنگ دی گئی. بہرحال یہ کافی چیزیں کلیریفیکیشن آ گئی، لیکن ایک چیز جو ہے اس میں رہتی ہے کہ جناب ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ منسٹر صاحب کا نام اس میں آیا ہے یا نہیں آیا ہے. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں منسٹر صاحب کے بارے میں یہ باتیں اور جنرل جو حلقے تھے ان میں آتی رہی ہیں کہ اس بلڈنگ کی آکشن ہونے میں جو بینیفیشل اونر ہوگا اس کا پارٹنرشپ ہے ان کے ساتھ، بزنس پارٹنرشپ ہے. تو بہتر ہوتا ہے کہ منسٹر صاحب اس میں کلیریفیکیشن اپنی طرف سے پہلے دے دیتے، اور اگر انہوں نے پہلے نہیں دی تو مہربانی فرمائے آپ اس ہاؤس کے سامنے یہ کلیریفیکیشن دے دیں تاکہ آئندہ کے لیے یہ ان کی بھی جان چھوٹ جائے اور ہمیں بھی تسلی ہو کہ جو آکشن ہے وہ فیئر ہو رہی ہے. حق قادری صاحب پلیز. شکریہ اسپیکر صاحب. مذکورہ کاروبار سے جس کاروبار کے لیے دیا گیا ہے، جس شخص کو دیا گیا ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے.
اور میڈیا کا جواب ہم نے میڈیا پہ دیا ہے. اگر کوئی پراپر منسٹری میں آ جاتا تو منسٹری بھی اس کی کلیریفیکیشن کر دیتی. اور حقیقت یہ ہے کہ اس بلڈنگ کا 2018 سے جب تک ہماری حکومت نہیں تھی اس کی 17 لاکھ پر منتھ کرایہ تھا. 2019 کے بعد جب ہماری حکومت آئی ہے ہم نے 2018 کے بعد اس پہ ورک آؤٹ کیا اور 17 لاکھ کے بجائے اس کا کرایہ اب 70 لاکھ پہنچ گیا. 70 لاکھ کرایہ آ گیا ہے. اور اس کا ہم جو ہے پیپرا رولز پورے اس کو ہم فالو کیے گئے ہیں. اس میں کسی قسم کی شبہ اور شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ میری وضاحت ان کو چاہیے تھی, میں نے وضاحت کر دی. جی نیکسٹ کوشچن محترمہ ذل ہما ناٹ پریزنٹ. نہیں جی سر. جی سر تھینک یو سر. جی پلیز. تھینک یو جناب اسپیکر. کوشچن نمبر کیا وزیر 44 سر. کیا وزیر برائے جی ادویات کی قیمتوں میں کتنے فیصد اضافہ کیا گیا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں سر؟ ڈاکٹر نوشین حامد پلیز. سر یہ جو آنریبل ممبر نے کوشچن کیا ہے یہ تقریباً پچھلے دنوں 94 میڈیسنز جو ہیں ان کی پرائس میں اضافہ کیا گیا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ وہ کچھ اسینشل میڈیسنز تھیں جن کی مارکیٹ میں شارٹیج ہو گئی تھی اور مینوفیکچررز نے ان کو بنانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ ان کو فیزیبل نہیں تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس کاسٹ کے اوپر جو ہے یہ سوٹ نہیں کرتی بنانی. اس کی وجہ سے لوگوں کو وہ والی میڈیسنز امپورٹڈ فارم میں اور اسمگل میڈیسنز خریدنی پڑ رہی تھیں جو کہ زیادہ مہنگی تھی. تو اس کے اوپر سپریم کورٹ کا بھی ایک آرڈر آیا تھا کہ ان پرائسز کی دوائیوں کی پرائسز کو ریویو کیا جائے. تو سر یہ ایک ہارڈ شپ کیٹیگری ہوتی ہے ہمارے پاس ڈرگ کے ایکٹ میں کہ جس میں وہ دوائیاں جو کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز بنانے سے انکار کر دیتی ہیں کیونکہ وہ ان کو فیزیبل نہیں ہوتی, اس کو ریویو کیا جاتا ہے. تو اس ریویو کے اندر یہ 94 میڈیسنز کو ریویو کیا گیا تھا اور ان کی پرائسز کو جو ہے ایک ڈرگ پرائسنگ پالیسی جو ہے ڈرگ پرائسنگ کمیٹی اس کے اوپر بیٹھی تھی اور انہوں نے اس کی جو را مٹیریل ہے, اس کا پیکنگ مٹیریل ہے, ان ساری چیزوں کی پرائسز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اور پاکستان روپی کی جو ڈی ہوئی تھی اس کو مد نظر رکھ کے اس میں اضافہ کیا تھا. پرسنٹیج کا سر انہوں نے پوچھا ہے تو میں ان کو یہ کہوں گی کہ کانسیپٹ ایک شاید اپوزیشن نے یہ بنا لیا کہ جی بہت دوائیاں بڑھ گئیں. میں آپ کو 2-3 مثالیں دوں گی صرف جس سے پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی ہیں. اس میں ویکسینز کو بڑھایا گیا جو کہ میزلز, ممپس, روبیلا کی یہ دوائیاں حکومت آلریڈی بچوں کو فری ویکسینز لگاتی ہے EPI پروگرام کے تحت, اس لیے اس سے لوگوں کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ یہ میڈیسنز حکومت فری پرووائڈ کرتی ہے. سر اس میں انجائنا کی ایک دوائی تھی گلائسول ٹرائی نائٹریٹ, اس کی پہلے ایک گولی کی قیمت تھی ₹1.10. اس پرائسز بڑھانے کے بعد اس کی قیمت ہو گئی ₹1.17 یعنی صرف 7 پیسے بڑھی ہے. سر ایرینیک ایک دوائی ہے جو کہ الرجیز اور فلو کے لیے استعمال ہوتی ہے, اس کی پہلے قیمت ایک گولی کی تھی ₹3.25. پرائسز بڑھانے کے بعد اس کی قیمت ہو گئی ₹3.82. سر اسی طرح